لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وطهارتهم وعدالتهم ومصائبهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران ایمانی، قرآن مجید کے 35ویں سورہ فاطر کی آیت 31 اور 32 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم اپنی کتاب کی توصیف و تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب کی وراثت کو بیان کر رہا ہے، جہاں پر قرآن مجید کی سورہ فاطر کی 31ویں اور 32ویں آیت میں اللہ نے اپنی کتاب کی توصیف بیان کی ہے، اسی قرآن میں خداوند عالم نے بارہا مختلف انداز سے، مختلف لب و لہجے کے ساتھ اپنی اسی کتاب کی بہترین انداز میں توصیف اور تعریف کی ہے۔ میرا مقصود ان تمام آیتوں کا پڑھنا نہیں ہے کہ جس میں ان تمام آیتوں میں اللہ نے اپنی کتاب کی تعریف کی ہے اور اس کتاب کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، اس قرآن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ میرا مقصود فقط 31ویں اور 32ویں نمبر کی آیت جو سورہ فاطر کی ہے، اس میں بھی بہت ساری آیتوں سے اور ان تمام مطالب کو چھوڑتے ہوئے فقط ایک مطلب کی طرف میں روشنی ڈالوں گا
وہ یہ ہے کہ وارث کتاب کون ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اے حبیب ہم نے جس کتاب کو آپ کی طرف وحی کی ہے، نازل کیا ہے، اس کتاب کی خاصیت کیا ہے، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے جو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور بے شک خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال و کردار سے بخوبی واقف ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر کہ ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں ہم نے اصطفیٰ کر لیا، جنہیں ہم نے منتخب کر لیا، جنہیں ہم نے چن لیا۔ اپنے بندوں میں سے سب بندوں کو وارث نہیں بنایا ہے، یہ توجہ رہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے بندوں میں سے، من تبعیض اور جز کا معنی دیتا ہے، اپنے سارے بندوں کو وارث نہیں بنایا ہے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے، جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ جب کتاب کا وارث خدا کا چنا ہوا ہو سکتا ہے تو خدا کی حکومت و جانشینی کا بھی وارث وہی ہو سکتا ہے جسے خدا منتخب کرے، جسے خدا انتخاب کرے، جسے خدا مصطفیٰ بنائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے، خداوند عالم نے جب کتاب کا وارث بنانا ہوا تو سب کو نہیں بنایا، اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو بنایا ہے جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آیت کہتی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ وہ لوگ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، میرے بندوں میں سے کچھ بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں آیتوں کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں، آیتوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو سابق بالخیرات، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور ان بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو معتدل ہیں، جو اعتدال پسند ہیں۔ دیکھیں، تین طرح کے بندوں کی صفات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ پہلے بندے کون سے ہیں؟ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، دوسرے بندے وہ ہیں کہ جو اعتدال پسند ہیں، جو اعتدال پسند ہیں، میانہ رو ہیں، جو درمیانی راستے پر چلتے ہیں۔ اور تیسرے کون سے ہیں؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے اذن سے حصہ لیتے ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف کیا کرتے ہیں؟ سبقت کرتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، در حقیقت یہی تو خدا کا فضل اور شرف ہے۔ تو تین بندے ہوئے، ایک بندہ تو وہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے، تو پتہ چل گیا یہ تو اللہ کا مصطفیٰ ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم ہو۔ بندوں کی خصوصیات یہ ہے، یہ مصطفیٰ بندوں کی خصوصیات نہیں ہے۔ دیکھیے، بعض علماء نے اس کو عطف کیا ہے اصطفیٰ پر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا گرامیٹکلی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، دیکھیں الذین اصطفینا، بعض علماء نے کہا ہے کہ من عبادنا نہیں بلکہ الذین اصطفینا سے یہ معطوف ہے، یعنی جنہیں چن لیا ہے یہ ان کی صفات ہے۔ اب ذرا آپ انصاف سے بتائیے گا، جنہیں اللہ منتخب کرے کیا وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ منتخب کرے وہ مقتصد بھی نہیں ہو سکتا، تو ماننا پڑے گا جنہیں اللہ منتخب کرے وہ سابق بالخیرات ضرور ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو اصطفینا کہ یہ معطوف نہیں ہے، یہ معطوف کس کا ہے، کس پر ہے؟ عبادنا پر، یعنی اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جن کی کوالٹیز یہ ہیں، جن کی صفات یہ ہیں، جن کی خصلتیں یہ ہیں، جن کی صفات یہ ہے کہ کچھ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں، مگر تیسری جو صفت بیان کی ہے وہ سب سے عظیم ہے، جو عصمت کی گواہی دیتی ہے، جو معصومین کی صفت ہے کہ وہ ہیں جو سابق ہیں،
جو ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں خیرات کرنے میں، نیکیاں کرنے میں۔ لہٰذا یہی ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنا دیا ہے، جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور یہی سب سے بڑا اللہ کا کیا ہے؟ فضل اور شرف ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اب دیکھتے ہیں کہ وارث کتاب کون ہے؟ سابق بالخیرات، سابق بالخیرات جو وارث کتاب ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں مومنین سے، قرآن مجید کا اللہ نے وارث بنایا اپنے خاص بندوں کو، اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ اگر کسی شے کا اگر کوئی وارث نہ ہو تو اس شے کا کیا عالم ہوگا، اس شے کی کیفیت کیا ہوگی، اس شے کی حالت کیا ہوگی۔ آپ خوبصورت سا مکان تیار کروا لیں، اور مکان تیار کروانے کے بعد آپ اسے کئی سالوں کے لیے چھوڑ دیں، لاوارث چھوڑ دیں، اور آپ ترک وطن کر کے کہیں اور چلے جائیں، اور کوئی پوچھے کہ اس مکان کی حالت کیوں ایسے ہو گئی ہے، تو پڑوسی کہے گا کیونکہ اس مکان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ ترک وطن کر کے چھوڑ کے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو جس شے کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا وہ شے زوال پذیر ہو جاتی ہے، جس شے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا وہ شے فانی ہو جاتی ہے، جس شے کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ شے ختم ہو جاتی ہے، مسمار ہو جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، اپنی حالتوں پر باقی نہیں رہ جاتی، وہ تبدیل ہو جاتی ہے، متغیر ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ زمانہ ہی متغیر ہے، زمانے میں اگر وارث نہ ہو تو یہ زمانہ بھی بدل جائے، اور زمانہ بہرحال بدل رہا ہے، مگر اگر اس زمانے میں حجت خدا نہ ہو تو زمین و آسمان بھی فنا ہو جائے۔ حجت خدا کی وجہ سے، لولا الحجت لساخت الارض والسماء، اگر یہ حجت خدا اس کائنات میں نہ ہو، اس دھرتی پر نہ ہو تو زمین و آسمان فنا ہو جائے۔ تو اس زمین و آسمان کی بقا کی وجہ ہے کہ حجت خدا کا وجود ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو وارث کتاب کون ہے؟ آپ دیکھیے بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل کی، بہت سارے صحیفے قرآن نے اللہ نے نازل کیے ہیں انبیاء کرام پر۔ توریت نازل کیا، انجیل نازل کیا، زبور نازل کیا۔ میں کہوں گا کیا وہی توریت ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ توریت نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام، وہ توریت نہیں ہے۔ پھر کون سی توریت ہے؟ کہا یہ وہ توریت ہے کہ جس کو ان کے چاہنے والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ انجیل کیا وہی انجیل ہے جس کو خدا نے حضرت عیسیٰ پر نازل کیا تھا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا وہی انجیل ہے جس کو خدا نے حضرت عیسیٰ پر نازل کیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ انجیل نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی تحریف ہو گئی ہے، بلکہ وہ انجیل ہے کہ جس کو حکومتوں نے اپنے مزاج کے مطابق ڈھالا ہے، یعنی شریعت کو اپنی چاہت کے مطابق بدل دیا ہے، ڈھال دیا ہے، اور اس میں تحریف پیدا کر دی ہے۔ وہ انجیل نہیں ہے۔ زبور کیا وہی زبور ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کہا وہ زبور نہیں ہے کیونکہ اس کو بھی بدل دیا گیا۔ میں کہوں گا بدلا کیوں گیا؟ کہا اس لیے بدلا گیا ہے کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے اور خدا نے اس کی وراثتوں کا اعلان نہیں کیا تھا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان کتابوں کی وراثت کا اور حفاظت کا خدا نے اعلان نہیں کیا تھا۔ جب توریت کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم توریت کی حفاظت کریں گے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ پر تو یہ نہیں کہا کہ ہم اس انجیل کی محافظت کریں گے، اور جب زبور کو نازل کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے زبور کو نازل کیا ہے تو ہم زبور کی حفاظت کریں گے۔ مگر جب قرآن کو نازل کیا ہے تو کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت بھی کریں گے۔ آپ دیکھیے توریت محفوظ نہ رہ سکی، انجیل محفوظ نہ رہ سکی، زبور محفوظ نہ رہ سکی۔ میں کہوں گا کیوں محفوظ نہیں رہ سکی؟ کہ محافظ نہیں رہا، وارث خدا نے نہیں بنایا۔ تو جس کا وارث نہیں ہوتا وہ کتاب بدل جاتی ہے، وہ کتاب چینج ہو جاتی ہے، وہ کتاب متغیر ہو جاتی ہے، وہ کتاب منسوخ ہو جاتی ہے۔ 1400 برس سے لے کر آج تک قرآن کا زیر زیر ہے، قرآن کا زبر زبر ہے، قرآن کا پیش پیش ہے، قرآن کا نقطہ جہاں تھا وہی ہے۔ آج تک قرآن کے زیر و زبر میں کوئی زیر و زبر نہ ہو سکا۔ جہاں زیر تھا وہی زیر ہے، جہاں زبر تھا وہی زبر ہے۔ تو ماننا پڑے گا نا، 1400 برس سے لے کر آج تک قرآن اپنی اسی اصلی حالت پر باقی ہے۔ تو فیصلہ کر کے بتائیے آج بھی کوئی ہے جو پردے میں رہ کر قرآن کی وراثت کا حفاظت کر رہا ہے، قرآن کی وراثت کا حفاظت کر رہا ہے اور قرآن کی محافظت کر رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔
اس لیے کہ خدا نے کہا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب چاہے خدا کرے حفاظت یا خدا کسی اپنے جانشین کے ذریعے، اپنے خلیفہ کے ذریعے، اپنے ولی کے ذریعے سے حفاظت کروائے، یہ تو خدا کی ذمہ داری ہے۔ تو آج بھی قرآن اپنی اسی اصلی حالت پر موجود ہے۔ اور وراثت کے قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ وارث ہمیشہ اپنے ورثے سے، وراثت سے افضل ہوتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اختلاف کر لیں کہ مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ورثے سے وارث افضل ہوتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ عقلی طور پر بھی اور منطقی اور لاجکلی بھی آپ اعتراف کریں گے کہ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پر۔ آباء و اجداد کے ذریعے سے جو دولتیں، جو پراپرٹیز اور جو جائیدادیں ہم تک منتقل ہو کر کے آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ورثہ ہے، جس کی وراثت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی دولت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی پراپرٹیز، ہمارے آباء و اجداد کی جائیدادیں، وراثتیں۔ بڑی عظیم جائیداد چھوڑ کر کے چلے گئے، بڑی عظیم ریاست چھوڑ کے چلے گئے ہمارے آباء و اجداد۔ مثال دے رہا ہوں، بگہوں زمین، اربوں کی قیمت، مگر کیا ہوا؟ صاحب کسی مہلک بیماری میں جوجھ رہے ہیں، کسی مہلک بیماری میں، موذی بیماری میں، جان لیوا مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ ان پراپرٹیز کو آ کے پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا دیکھیں گے نہیں، بلکہ ان جائیدادوں کو بیچ کر کے اپنا علاج کریں گے۔ ان روپیوں، ان اربوں روپیوں کو، ان پیسوں کو جتنا ہو سکے گا وہ اپنی صحت پر خرچ کریں گے، کیونکہ اگر خرچ نہیں کریں گے تو انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اگر مہلک بیماری ہو جائے، خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری کسی کو نہ ہو، کینسر جیسی اور کڈنی فیل ہو جائے کسی، خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری اللہ کرے کسی عزادار، کسی مومن کو نہ ہونے پائے، مگر اگر ہو جائے کسی بھی بندے خدا کو، اور اس کے پاس دولتیں بھری ہوں، پراپرٹیز بھری ہوں، اور وہ علاج کے لیے اپنے صحت پر، اپنے جسم پر تیار نہ ہو، آپ کہیں گے کہ عجب بے وقوف آدمی ہے، کیا تمہاری صحت سے بڑھ کر یہ پراپرٹیز ہے؟ کیا تمہاری صحت سے بڑھ کر یہ ورثے ہیں؟ کیا تمہاری صحت سے بڑھ کر یہ جائیدادیں ہیں؟ کیا تمہاری صحت سے بڑھ کر یہ دولتیں ہیں؟ کیا تمہاری صحت سے بڑھ کر یہ ریاستیں ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، ایسے ہم نے بھی بہت سارے ایسے دیکھے ہیں اس دنیا میں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے دولت مند افراد جب ان کو مہلک بیماری لگتی ہے تو ساری جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، سڑک پر آ جاتے ہیں، روڈ پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ صحت پر انہوں نے سارا خرچ کر دیا تاکہ صحت صحیح رہے۔ آپ کہیں گے کہ جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ اگر جان میں جان ہوتی ہے تو انسان اور بھی اس طریقے سے کی منزلیں کھڑی کر سکتا ہے، عمارتیں کھڑی کر سکتا ہے، دولتیں جمع کر سکتا ہے، مگر صحت ہی صحیح نہ ہو تو یہ دولتیں کیا فائدہ ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ایک مہلک بیماری سے جوجھنے والا انسان، ایک مہلک بیماری میں مبتلا رہنے والا انسان اپنی اس پراپرٹی کو عزیز نہیں سمجھتا، وہ تمام پراپرٹیز کو بیچ کر کے اپنی صحت پر خرچ کر دیتا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں، میری جان بچی رہے، میں محفوظ رہوں۔ تو اس کا مطلب ماننا پڑے گا نا کہ پراپرٹیز کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی انسان کی جان کی اہمیت ہے، جتنا انسان کی نفس و جان کی اہمیت ہے، انسان کی صحت کی جتنی اہمیت ہے اتنی ان جائیدادوں کی اہمیت نہیں ہے، اتنی ان دولتوں کی اہمیت نہیں ہے، اتنی مال و جواہرات کی اہمیت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نا کہ وارث ہمیشہ ورثے سے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، وارث ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے، کبھی ورثے کو اپنی جان اور مال پر سبقت نہیں لے جاتا، وہ نہیں مقدم کرتا کہ میری جان میری مال سلامت رہے، میری دولتیں سلامت رہے، چاہے میں رہوں نہ رہوں، ایسا کبھی نہیں کرے گا، اپنی جان پر پوری دولتیں لگائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے، وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن صامت کہتے ہیں نا، قرآن کیا ہے؟ قرآن صامت، خاموش رہنے والا قرآن، خاموش رہنے والا قرآن۔ قرآن ہے جس کتاب کو اللہ نے بھی اپنے مصطفیٰ بندوں کو وارث بنایا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن صامت، یعنی خاموش رہنے والا قرآن۔ اب ذرا چلتے ہیں جناب امیر سے پوچھتے ہیں، میرے مولا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے
میرے مولا نے کہا انا صدیق الاکبر، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ بہت توجہ، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، اور میں بولنے والا قرآن ہوں، میں قرآن ناطق ہوں۔ تو پتہ چلا آپ کو، آپ انصاف سے بتائیے گا، خود فیصلہ کریے گا کہ خاموش قرآن زیادہ افضل ہے یا بولنے والا قرآن؟ ایک انسان گونگا ہو، ایک انسان بولنے والا ہو، آپ کہیں گے کس کی فضیلت زیادہ ہے، کس کی اہمیت زیادہ؟ آپ کہیں گے جو بول رہا ہوگا، جو صاحب زبان ہوگا، جس کے اندر قوت گویائی ہوگی، جس کے اندر نطق ہوگا، وہ اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ یعنی جو خاموش ہوگا اس کی عظمت اتنی نہیں ہوگی۔ لہذا قرآن، میرے مولا نے کہا میں قرآن ناطق ہوں، بولنے والا قرآن ہو۔ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن صامت ہے، تو ماننا پڑے گا نا کہ قرآن صامت کا کوئی اور وارث نہیں ہو سکتا، قرآن ناطق ہی وارث ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اب ایک روایت بھی میں بیان کر دوں، میں ہوائی فائرنگ تو نہیں کرنا چاہتا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہمارے دو اماموں سے، امام باقر العلوم، امام صادق آل محمد علیہ السلام، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دونوں اماموں سے روایت ہے کہ سورہ فاتح کی 32ویں آیت سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ خدا نے ہمیں وارث قرآن بنایا ہے، خدا نے ہمیں وارث کتاب بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور ایسی وراثت ہے، اور اس طریقے سے اپنی اس وراثت کی حفاظت کی ہے۔ سر کو بھی کٹایا ہے، بیٹے بھانجوں کی قربانیاں بھی دی ہیں، اور نیزے کی بلندی سے تلاوت قرآن کر کے دنیا کو بتایا ہے ہم وارث کتاب ہیں، ہم وارث قرآن ہیں۔ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، کتاب کی حفاظت ایسی نہیں ہوئی ہے، جو قرآن ہم تک آیا ہے اس قرآن کی حفاظت ایسی نہیں ہوئی ہے، خون کے دریا بہانے پڑے ہیں، اصغر بیشیر کا گلا دینا پڑا ہے، علی اکبر کے سینے کا دم دینا پڑا ہے، کلیجے میں برچیاں کھانی پڑی ہے، عباس کے شانوں کو کٹوانا پڑا ہے، اور قصہ یہی تمام نہیں ہوا ہے، زینب ام کلثوم کی سروں کی چادریں بھی قربان کرنی پڑی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے بعد اس کتاب کی حفاظت ہوئی ہے، نیزے کی بلندی پر تلاوت قرآن جاری ہے، کوفہ و شام کا بازار ہے، منادی کی ندا ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے، اور تلاوت قرآن نیزے کی بلندی پر ہے، تاکہ یہ مجمع اغیار میرے سر کی طرف دیکھے، میری ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سروں کی طرف ان مجموع کی نگاہیں جانے نہ پائیں۔ چہلم کے ایام چل رہے ہیں، عزاداران سرکار سید الشہداء، ان اہل حرم، ان شہدائے کربلا کا چہلم ہے۔ وہ بیویاں جب مدینے سے چلی تھیں تو ان کے سروں پر ان کے وارثوں کے سائے تھے، ان کے محافظوں کے سائے تھے۔ کسی کے سر پر چچا کا سایہ تھا، کسی کے سر پر ماموں کا سایہ تھا، کسی کے سر پر باپ کا سایہ تھا، کسی کے سر پر بھائی کا سایہ تھا، مگر اللہ یہی بیویاں جب کربلا سے لٹ کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، اب ان وارثوں کے سائے نہیں ہیں سر پر، ان وارثوں کے سر ہیں جو نیزے کی بلندی پر چل رہے ہیں، جو نیزے کی بلندی پر چل رہے ہیں۔ میں نے تمام کر دیا عزاداران سرکار سید الشہداء۔ میں اس مناظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ چہلم کا ایام چل رہے ہیں۔ اسیران اہل حرم ایک سال کے بعد جب رہائی کا پروانہ ملا ہے، جناب سکینہ کی شہادت نے وہ عظیم انقلاب شام میں پیدا کیا ہے کہ ہر طرف سے یزید کے خلاف باتیں ہونے لگی، ہر طرف یزید کے خلاف سازشیں ہونے لگی، ہر طرف یزید کے خلاف واویلا ہونے لگا، یزید پر لعنتیں ہونے لگیں۔ تو آخرکار یزید نے مولا سید سجاد کو طلب کیا، سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا،
ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ میرے مولا نے کہا یزید تجھے معلوم ہے میں اپنی پھوپھی اماں کے مشورے کے بغیر کوئی مشورہ نہیں کرتا، کوئی فیصلہ نہیں لیا کرتا۔ عزاداروں میرے مولا کی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کٹ گئیں، پیروں کی بیڑیاں کٹ گئیں، گلے کے خاردار توق کو ہٹایا گیا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے، علماء مقاتل نے لکھا، عزاداروں نے سرکار سید الشہداء جب توق کو حداد نے کاٹا ہے میرے مولا کی گردن پر اتنا سنگین زخم تھا کہ میرے مولا کی گردن کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران سرکار سید الشہداء 1400 برس بعد بھی آپ حسین مظلوم و مولا سید سجاد کی مصیبتوں کو سن کر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذرا سید سجاد کے کلیجے سے پوچھئے گا، ہائے میرے مولا سید سجاد، جب اس کی 4 سالہ بہن بار بار کہہ رہی تھی اے بھیا ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، ہائے سید سجاد اہل حرم کے ساتھ وطن جا رہے ہیں مگر سکینہ قید خانے شام میں گھٹ گھٹ کر بابا کو یاد کر کے مر گئی، جسے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا۔ ہائے حسین کی وہ یتیمہ، ہائے حسین کی وہ رقیہ سکینہ جسے حسین کے سینے پر نیند آتی تھی، جس کا نام سکینہ تھا، جو سکون قلب حسین تھی، جو حسین کے دل کا سکون تھی، جسے حسین دیکھتے تھے تو سکون حاصل کرتے تھے، جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے اور حسین اگر دیکھتے نہیں تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ اور سکینہ بھی اپنے بابا سے کیسی محبت کرتی تھی، بابا کی شہادت کے بعد ہر لمحہ ہائے بابا، ہائے میرا بابا حسین، زندان شام میں بھی روتی روتی مر گئی۔ عزاداروں اب جب رہائی مل گئی ہے میرے مولا سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں ہمیں یزید نے رہا کر دیا ہے۔ کہا بیٹا رہائی کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، مگر یزید کے سامنے کچھ شرطیں ہماری ہیں وہ پیشکش کر لو۔ کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں دل کھول کر کے اپنے وارثوں پہ رونے نہیں دیا گیا۔ اور ابھی تازہ جناب سکینہ کی شہادت ہوئی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے مر گئی ہے، ابھی سکینہ کا غم بھی تازہ، ہم نے سکینہ پر بھی ماتم نہیں کیا ہے۔ یزید سے کہہ دے کہ ہمارے لیے ایک حجرہ تیار کر دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں۔ عزاداروں ایک حجرہ تیار کیا گیا، شامی عورتیں اکٹھا ہوئیں۔ عزاداروں ساری عورتیں کبھی زینب کو پرسا دے رہی ہیں، کبھی ام کلثوم کو پرسا دے رہی ہیں، کبھی ام رباب کو، بی بی ام رباب کو پرسا دے رہی ہیں، تمام بیویوں کو پرسا دے رہی ہیں۔ عزاداروں اسی آن میں اب شہداء کے سر آ رہے ہیں، تبرکات حسینی آ رہے ہیں، تبرکات شہزادی کونین آ رہے ہیں۔ عزاداروں قیامت ہو جاتی ہے، جب تبرکات آتے ہیں تو میری شہزادی زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے تبرکات میں سے ایک پرچم نکالا جو غازی کا پرچم تھا، پرچم کے کپڑے کو نکالا اور کہا اے میرے لال سید سجاد اسے حجرے کے چھت پر لگا دو تاکہ بہن بھائی کے پرچم تلے اپنے بھائی کی مجلس کر سکے، اپنے بھائی کے پرچم کی چھاؤں میں بہن ماتم کرے گی۔ عزاداروں پھر انہی تبرکات میں میری شہزادی زینب نے ایک خون سے بھرا ہوا پیراہن نکالا، میری شہزادی نے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، واہ حسینہ واہ ویلا کی صدائیں بلند ہو گئی۔ میرے مولا سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں یہ کس کا پیراہن؟ کہا اے بیٹا میرے بھیا حسین کا پیراہن۔ ارے میری اماں نے بڑی محنتوں سے اپنے ہاتھوں سے اسے سلا تھا اور کہا تھا اے بیٹی جب تیرا بھیا آخری رخصت کے لیے آئے اپنے ہاتھوں سے اس پیرہن کو میرے بھیا کو پہنا دینا۔ یہ وہی پیرہن جو خون سے بھرا ہوا ہے، یہ حسین مظلوم کا پیرہن۔ ہاں عزاداروں اب شہداء کے سر آنے لگے ہیں۔ عزاداروں جب شہداء کے سر آئے، کبھی حضرت قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، کبھی علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، کبھی حضرت علی اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی۔ عزاداران سرکار سید الشہداء شہداء کے سر آتے رہے، کوئی بھی ابھی کہہ دیتی تھی واہ علی اصغر، اب بس ایک کوہرام مچ جاتا تھا۔ اب جب جیسے ہی سر علی اکبر آیا، کوئی بیوی کہہ دیتی واہ علی اکبر، ایک کوہرام مچ جاتا تھا۔ اب جب سر حسین آیا ہے ساری بیویاں احترام میں کھڑی ہو گئی، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدا بلند ہوئی۔ زینب آگے بڑھی، بھیا کے سر کو کلیجے سے لگایا، بیان کرنا شروع کیا۔
عزادارو، مگر شام کی عورتوں نے ایک منظر دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر آئے، مگر کوئی بیوی آگے بڑھ کے ان بچوں کو آغوش میں نہیں لے رہی ہے۔ تو شامی عورتوں نے پوچھا، اے بیویو، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے؟ میری شہزادی زینب کو جلال آیا، اے بیویو ایسا نہ کہو، ارے میں زینب، ان بچوں کی ماں زندہ ہوں، میرے آنا محمد کے سر ہے، میں نے بھیا سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی بھیا کا ماتم کروں گی، بیٹوں پر آنسو نہ بہاؤں گی، میں نے بیٹوں کو بھیا پر قربان کر دیا۔ آزادارو، 7 دن تک ماتم ہوتا رہا، محملیں سج گئی، محملوں میں بیویاں سوار ہوئی۔ میں نے ختم کر دی مجلس، بیویاں محملوں میں سوار ہو گئی، ساری بیویاں سوار ہو گئی۔ آزادارو، جب بیویوں کو میرے مولا سید سجاد نے شمار کرنا چاہا، ساری بیویاں تھیں مگر ایک بیوی نہ تھی۔ جانتے ہیں کون تھی؟ آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ بیوی کون نہیں تھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ دیکھا، ام رباب قافلے میں نظر نہیں آ رہی، میرے مولا سید سجاد خرامہ قدموں سے زندان شام کے گوشے میں آئے۔ کیا دیکھا؟ ماں ام رباب چھوٹی سی لحد سے لپٹ کر کے کہہ رہی تھی، اے بیٹی سکینہ، ہم جا رہے ہیں مدینہ، اے بیٹا تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، اے بیٹی ہم رہا ہو گئے، چلو ہمارے ساتھ، ہم وطن جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ چلا ہے، کربلا پہنچا ہے 20 صفر المظفر۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں کی قبروں پہ خود کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد وہ واویلا ہوا ہے، وہ آہوزاری کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، وہ حسینہ کی صدا بلند ہوئی ہے، زمین کربلا میں لرزہ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں جب جناب زینب اونٹ کی بلندی سے اپنے بھائی کی قبر میں خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دیکھا ہے، جب اپنے بھائی کی قبر اس پہ آئی ہے، جانتے ہیں جب 11 محرم کو شہزادی گئی تھی نا، تو بھائی کے سر و تن میں جدائی تھی، بھیا کے جسموں پہ تیر تھے۔ آپ آج 20 صفر کو 1 سال کے بعد جب بھائی کی لحد پہ آئی ہے، بھیا کی لحد کو دیکھا، لحد سے اپنے خود کو لپٹا کر کے بیان کرنا شروع کیا ہے، واہ حسینہ، اے بھیا میں نے تیرے پیغام کو شام میں پہنچایا، کوفے میں عام کیا، میں نے تیرے مقصد کو زندہ کیا ہے، اے بھیا اپنی بہن کو شاباشی نہیں کرو گے، لیکن اے بھیا تمہاری بہن بہت شرمندہ بھی ہے، اے بھیا جس بیٹی کو میرے حوالے کیا تھا وہ 4 سالہ بیٹی سکینہ، جو آپ کی امانت تھی، آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر پائی، اے بھیا قید خانہ شام میں آپ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ واہ حسین، واہ